وما بدلوا تبدیلا صدق اللہ العظیم۔ بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج مولا علی شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یوم شہادت ہے 21 رمضان، تو آپ کا ذکر مبارک کر کے اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کی رضا حاصل کرتے ہیں۔ ویسے بھی جہاں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے 21واں پارہ سورہ احزاب میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنوں میں سے کئی وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا ہے، اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ اب مختلف روایتیں ہیں اس آیت کی تفسیر میں، حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ 6 حضور کے صحابہ آپس میں بیٹھے بات کر رہے تھے کہ اب جس دن جنگ کا وقت آئے نا تو ہم لڑیں گے اللہ کی راہ میں پورا ٹل لگا کر اور اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کریں گے۔ 6 صحابہ بیٹھ کر یہ بات کر رہے تھے، تو فرماتے ہیں کہ یہ ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایک حدیث یہ ہے، اور ایک حدیث یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام شہیدوں کے پاس سے گزرے ایک جنگ کے موقع پر، تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر یہ آیت پڑھی کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ اللہ سے کیا وعدہ ہے اللہ کے بندوں کا؟ کہ اللہ کے دین کی خاطر جان بھی حاضر ہے، مال بھی حاضر ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اللہ سے وعدہ پورا کر دیا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں، آپ جامع مسجد کوفہ میں ممبر پر جلوہ فرما تھے، آپ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ آیت کن کے بارے میں اتری ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت میں اور میرے ساتھیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ آپ کے ساتھی کون ہیں؟ تو حضرت علی نے ان کے نام ذکر فرمائے، تو ان میں حضرت عثمان غنی کا نام بھی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اب یہ مولا علی کی شان میں بھی ہوئی یہ آیت، اور مولا عثمان غنی کی شان میں بھی ہوئی، اور حضور کے دیگر صحابہ کے بارے میں بھی یہ آیت ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا، مومنوں میں سے بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ ما عاہد اللہ علیہ، جو اللہ سے وعدہ تھا وہ پورا کر دیا ہے۔ فمنہم من قضا نحبہ، انہوں نے اپنا وعدہ پورا کر لیا، اور جو اللہ سے بات کی ہوئی تھی اس کو انہوں نے نبھا دیا ہے، توڑ پہنچا دیا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ابھی اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ عثمان نے وعدہ نبھا لیا، پورا کر دیا، فلاں صحابی نے بھی وعدہ نبھا دیا، پورا کر دیا، فلاں نے بھی وعدہ پورا کر دیا، اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ فرمایا اب میں اپنی باری کا انتظار کر رہا ہوں، میں اپنی باری کا انتظار کر رہا ہوں۔ آگے فرمایا وما بدلوا تبدیلا، وما بدلوا تبدیلا، اور وہ اپنی بات سے بدلے۔ کون؟ یہ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ حضور کے صحابہ، اور ان میں فرماتے ہیں کہ میں بھی ہوں جو اپنی بات سے بدلے نہیں۔ اب جو کوئی کہے کہ بدل گئے، تو اللہ فرماتا ہے وما بدلوا، وہ بدلے نہیں، تبدیل نہیں ہوئے، بدلے نہیں۔ تو جو کئی کہے کہ بدل گئے تو اس کی بات قرآن کے مطابق ہے یا خلاف ہے؟ خلاف ہے نا۔ تو
یہ میرے ہاتھ میں قرآن پاک ہے، شیعہ حضرات نے اس کو شائع کیا ہے۔ وہ جو 26ویں پارے میں سورہ فتح میں اللہ نے فرمایا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ۔ تو اس آیت کی تفسیر، اس آیت کا ترجمہ یہ، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے نبی پاک کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا۔ تو اس آیت کی تفسیر میں اس نے لکھا ہے، اس کے اندر کہتا ہے یہ اس وقت کی بات ہے، اللہ راضی تھا، بعد میں بدل گئے تو پھر اللہ ناراض ہو گیا۔ اللہ تو کہتا ہے کہ وہ بدلے نہیں۔ یہ 21واں پارہ سمجھ آ گئی نا، وہ بدلے نہیں۔ اب جو بدلنے کی بات کرتا ہے تو کیا ٹھیک بات کرتا ہے؟ نہیں۔ اگلے دن میں نے رمضان شریف میں ہی ایک منہ پھٹ بندے کو جواب دیا جس نے کہا معاذ اللہ کہ حضرت ابو بکر صدیق مسلمان نہیں۔ اس کے جواب میں پورا لیکچر ہوا تھا، تو وہ لیکچر نیٹ پر اپلوڈ ہوا، تو میرے جواب میں ایک شخص نے کہا ہے، جیسے میں جواب دیتا ہوں نا بھائی مانوں کا منہ توڑتا ہوں، تو کوئی آگے سے بھی سر اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں نا، اٹھاؤ پتر، ہم پھر دبا دیتے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے جی حضرت ابو بکر اس وقت مسلمان تھے تو تب اللہ نے فرما دیا کہ اللہ ان سے راضی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ بعد میں جب پھر گئے، بھائی تو کہتا ہے پھر گئے، اللہ کہتا ہے نہیں پھر گئے، تو بات کس کی مانی جائے گی؟ اللہ کی۔ وما بدلوا تبدیلا، یہ الفاظ مبارک ہیں قرآن کے، پڑھ لیں اپنی زبان سے، وما بدلوا تبدیلا، وما بدلوا تبدیلا، وما بدلوا تبدیلا۔ حضور کے صحابہ نے اللہ سے جو وعدہ کیا اس وعدے سے وہ بدلے نہیں۔ اور یہ جمع کا لفظ ہے، وما بدلوا، ایک کا نہیں، جمع۔ جتنے بھی حضور کے صحابہ ہیں، غلام ہیں، وہ اپنے کیے ہوئے اللہ سے جو وعدہ کیا اس سے پھرے نہیں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ کچھ ہیں جو شہادت کا انعام پا کر اللہ سے کیا وہ وعدہ پورا کر چکے ہیں، اور کچھ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں۔ فرمایا انتظار کرنے والوں میں میں بھی ہوں، ان میں میں بھی ہوں۔ تو اللہ نے آپ کا انتظار بھی پھر پورا کر دیا۔ رمضان شریف کی مبارک گھڑیوں میں آپ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے کے آ رہے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت تھی جب آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے نا تو آپ صدا لگاتے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، محلے والوں کو، ساتھیوں کو اٹھاتے، فرماتے نماز 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 کا وقت ہو چکا ہے، اٹھ جاؤ۔ آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں، نماز کے لیے صدا لگا رہے ہیں، خانہ خدا میں جا رہے ہیں۔ تو آپ جب مسجد کے دروازے پر پہنچے، مسجد کے دروازے میں داخل ہوئے، تو ایک عبد الرحمن ابن ملجم نامی بدبخت خارجی دروازے کے پیچھے چھپا ہوا تھا آپ کی طاق میں۔ تو اس نے موقع پا کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک پر تلوار ماری، تو جس سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شدید زخمی ہوئے، اور 21 رمضان المبارک کو تقریباً 2 دن کے بعد آپ کی شہادت ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم سب سے راضی ہو۔ اللہ ان سے تو راضی ہے نا، ان کے صدقے ہم سب سے راضی ہو۔ تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو فرما رہے تھے کہ یہ آیت میرے اور میرے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی، کچھ شہادت کا جام پا کر اللہ سے کیا وعدہ پورا کر چکے ہیں اور کچھ انتظار کر رہے ہیں، فرمایا ان میں میں ہوں۔ تو اب حضرت علی بھی اس آیت میں شامل ہو گئے کہ نہیں؟ جام شہادت کے بعد بولیے ہو گئے۔ اب حضرت علی کے بارے میں بھی یہ آیت پڑھی جائے گی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ اللہ کے نیک بندے حضرت علی اور حضرت عثمان اور حضور کے دیگر صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا وہ وعدہ کیا کر دیا ہے؟ پورا کر دیا۔ اور وما بدلوا تبدیلا، اس کیے ہوئے بول سے، وعدے سے بدلے بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ہی شان ہے، سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ چلو پوری روایت سنا دیتا ہوں۔
نبی کریم علیہ السلام نے نا مدینہ شریف سے حضرت علی کو بھیجا یمن میں، فرمایا یمن میں جاؤ قاضی بن کر، وہاں جا کر تم نے لوگوں کے فیصلے کرنے ہیں۔ پھر سرکار نے کچھ وصیتیں بھی فرمائیں، پھر فرمایا کہ جب حج کا موسم آئے گا نا تو تم ایسا کرنا کہ قربانی کے جانور لے کر یمن سے سیدھے مکے آ جانا حج کے لیے، میں بھی حج کے لیے آ جاؤں گا، وہیں میری اور تمہاری ملاقات ہو۔ تو نبی کریم علیہ السلام حج کے دنوں میں پھر مکہ میں تشریف لے گئے، ادھر سے حضرت علی بھی یمن سے مکہ میں آ گئے۔ تو یمن کے کچھ لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اختلاف ہوا، ناراضگی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم جب حج کے لیے جائیں گے تو جا کر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ ہمیں حضرت علی سے یہ شکایتیں ہیں۔ تو سرکار نے حج کر لیا، صحابہ نے بھی حج کر لیا۔ جب نبی کریم علیہ السلام مکہ سے روانہ ہوئے مدینہ شریف کی طرف، تو ایک جگہ ہے جس کا نام ہے غدیر خم۔ کیا نام ہے؟ غدیر خم۔ وہاں آ کر جب نبی کریم علیہ السلام نے آرام فرمایا تو وہ جو یمن سے آئے ہوئے لوگ تھے وہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمیں آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں، ہم آپ سے کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہو کیا کہنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے ہمیں ایک دو باتوں میں اختلاف ہے، اور اختلاف تو ہو ہی جاتا ہے بھائی میں ہو جاتا ہے، اختلاف رائے ہونا اور بات ہے، لیکن ڈانگو ڈانگی ہو جانا، لڑائیاں پڑ جانا وہ اور بات ہے، چھوٹی موٹی بات پر اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ ہمیں کچھ باتوں میں ان سے اختلاف ہے آقا، وہ ہم سے آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا بولو۔ اب انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں باتیں کرنی شروع کر دی۔ نبی کریم علیہ السلام سنتے گئے، جوں وہ باتیں کرتے گئے، جوں سرکار سنتے گئے، سرکار کے چہرے مبارک پر جلال آتا گیا، غصہ آتا گیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جب ان کی باتیں سن لی تو ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پیار کرتے ہو؟ عرض کی آقا آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے غلام ہیں۔ فرمایا تو سن لو، من کنت مولا ہو فعلی مولا، فرمایا جو جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ مولا کا معنی کئی ہیں، ایک معنی ہے پیارا۔ فرمایا جو مجھ سے پیار کرتا ہے اس کو علی سے بھی پیار بولیے کرنا پڑے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ یہاں پر مولا کا معنی پیارا کرنا پڑے گا۔ اس کی دلیل حدیث کے اگلے الفاظ ہیں، وہ کیا؟ نبی کریم علیہ السلام نے دعا مانگی، پھر فوراً اللہم والی من والا ہو، یا اللہ جو علی سے پیار کرے تو بھی اس سے پیار فرما، جو علی سے پیار کرے تو بھی اس سے پیار فرما۔ اللہم عادی من عادا ہو، اور یا اللہ جو علی سے دشمنی کرے تو بھی اس سے دشمنی فرما۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ تو کیونکہ سرکار نے آگے حضرت علی کی محبت اور حضرت علی کی دشمنی کا ذکر کیا، یا اللہ جو ان سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت فرما، جو ان سے بغض رکھے، دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی فرما۔ تو اس کا مطلب ہے سرکار نے جو فرمایا نا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ مولا عربی کا لفظ ہے، کئی معنی ہیں، ایک معنی ہے پیارا۔ تو اب حدیث کا مطلب یہ بنے گا یا اللہ جو مجھ سے پیار، جو سن لو تم میں سے جو مجھ سے پیار کرتا ہے سن لو، جو مجھ سے پیار کرے وہ پھر علی سے بھی پیار کرے، یا اللہ جو علی سے پیار کرے تو بھی اس سے پیار فرما۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس آئے، فرمایا میں تمہیں قسم دیتا ہوں، بتاؤ کس کس نے وہ حدیث سنی تھی جب آقا نے فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا؟ کس کس نے سنی تھی؟ تو ایک حدیث میں یہ ہے کہ 6 حضور کے صحابہ جو اس موقع کے گواہ تھے وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے جی اللہ کی قسم ہے ہم نے آقا سے سنا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا۔ اب ایک حدیث میں یہ ہے کہ آپ نے جب پوچھا تو 12 صحابہ کھڑے ہوئے۔ شریعت کے اندر تو 2 کی گواہی پر فیصلہ ہو جاتا ہے، جہاں حضور کے صحابہ 12 گواہی دیں تو کیا خیال ہے فیصلہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا نا۔ تو 12 صحابہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اے علی ہمیں اللہ کی قسم ہے ہم نے اللہ کے محبوب علیہ السلام سے سنا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا بولیے علی بھی مولا۔ کبیر والا کے ایک مولوی صاحب ہیں، ان سے ایک سوال ہوا، کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مولا کہہ سکتے ہیں؟
جسے کہتے ہیں نا سوال گندم جواب چنا، وہ روایت مشہور ہے نا، بات ہے کہ محاورہ. تو اس نے پوری تقریر پھر یہ کی، اللہ مولا ہے، نعم المولا و نعم النصیر، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. یا اللہ تو ہمارا مولا ہے. یہ مولا والی جتنے بھی آیتیں اس نے پڑھ دیں، بس یہ کہتا رہا کہ اللہ ہی مولا ہے، اللہ ہی مولا ہے، اللہ ہی مولا ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ حدیثوں میں نہیں ہے. اسے کیونکہ پتہ تھا اگر حدیث کی بات کروں گا تو حدیث میں تو آیا پڑا ہے. تو اس نے قرآن کی آیتیں پڑھی اور کہا جی صرف اللہ ہی مولا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مولا نہیں ہے. حالانکہ جب اس کی اپنی تقریر ہوتی ہے تو اعلان ہوتا ہے، حضرات مولانا. واہ بھائی واہ، میں نے کہا کیسا انصاف ہے بھائی. جب حضرت علی کی باری آئے تو کہتے ہیں صرف اللہ ہی مولا ہے، کسی اور کو مولا نہیں کہہ سکتے. اور جب اپنی باری آتی ہے، اپنے ابے کی باری آتی ہے، بھائیوں کی باری آتی ہے، اپنے مولویوں کی باری آتی ہے تو پھر مولانا لگا دیتے. تو مولانا بھی تو اللہ ہے نا. ابھی آیت پڑھی نہیں، انت مولانا، یا اللہ تو ہمارا مولانا ہے. اللہ بھی مولانا، پھر یہ بھی مولانا. کیوں بھائی؟ کہتے ہو کہ اللہ مولا ہے تو مولا علی مولا نہیں. قرآن مجھ سے سنو، بے شک اللہ مولا ہے، لیکن اللہ نے کسی اور کو مولا بنایا ہے کہ نہیں؟ یہ تو بتاؤ نا، اللہ نے کسی اور کو مولا بنایا ہے کہ نہیں؟ تو 28واں پارہ اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، بے شک اللہ نبی پاک کا مولا ہے. اور کون؟ وَجِبْرِيلُ، جبریل بھی نبی پاک کا مولا ہے. وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومن بھی نبی پاک کے مولا ہیں. اب مولا کی کئی معنی ہے نا، تو مولا کا ایک معنی ہے مددگار. تو یہاں پر یہ معنی بنے گا محبوبہ گھبرانا، اللہ بھی آپ کا مددگار ہے، جبریل بھی آپ کا مددگار ہے، اور آپ کے غلام، آپ کے صحابہ، یہ بھی آپ کے مددگار ہیں. تو اللہ نے جبریل کو مولا کہا قرآن میں، اللہ نے مومنوں کو مولا کہا قرآن میں. والملائکۃ بعد ذالک ظہیر، فرمایا صرف اللہ اور جبریل اور مومن صرف یہی مولا نہیں ہے. والملائکۃ بعد ذالک ظہیر، باقی جو فرشتے ہیں وہ بھی مددگار ہیں، وہ بھی مولا ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کسی بندے نے آ کر کہا جی حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے. تو آپ نے فرمایا جاؤ حضرت علی سے مسئلہ پوچھو. حضرت امیر معاویہ سے مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ کس سے مسئلہ پوچھو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مسئلہ پوچھو. تو اس بندے نے آگے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کوئی غیر مناسب لفظ کہہ دیا. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چارپائی بیٹھے ہوئے تھے، چھلانگ مار کے نیچے اترے اور اس کا گریبان پکڑ لیا. فرمایا تو کون ہوتا ہے علی کے بارے میں منتا لفظ بولنے والا؟ تجھے نہیں پتا ہوا مولائی و مولاکا؟ اوے بولنا ایسا نہ کچھ کہے اپنی زبان سے، اس لیے کہ علی میرا بھی مولا ہے، تیرا بھی، بولیے تیرا بھی مولا ہے. تو سرکار فرمائیں وہ مولا ہیں، صحابہ کہیں وہ مولا ہیں، ساری امت کہے کہ وہ مولا ہیں. تو کوئی ایک دو بیچ میں سے پاگل اٹھ کر کہہ دے کہ نہیں مولا نہیں، تو ان کے نہ کہنے سے انکار ہو جائے گا. قرآن کہے کہ یہ مومن صحابہ یہ مولا ہیں. اب کوئی شک رہ گیا بھائی؟ وجہ ہے. ایک اور مولانا صاحب ہیں، میں ان کو شکریہ ادا کروں گا ان کا. انہوں نے حدیث پڑھی کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا. کیونکہ وہ مولانا صاحب ہیں طارق جمیل صاحب، میرا ان سے کئی باتوں میں اختلاف ہے، لیکن ان کو اس بات پر میں سلوٹ پیش کرتا ہوں. انہوں نے یہ حدیث پڑھی نا تو ان کے سامنے بیٹھی عوام ان کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے لگی ہیں، بریلویوں والی بات کر رہے ہیں. کیونکہ یہ سارے نہیں کہتے نا. ان میں سے ایک ببر شیر یہ اٹھا ہے جس نے اس حدیث کو مان لیا اور کہتے ہیں ہاں حضرت علی مولا ہیں. تو آگے سے جب لوگوں نے آنکھیں دکھائیں تو مولوی طارق جمیل نے کہا بھائی یہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کیا دیکھ رہے ہو مجھے؟
حدیث پڑھ رہا ہوں. اس نے کہا پہلے میں نہیں کہتا تھا، آج کے بعد میں تو حضرت علی کا نام آئے گا تو میں تو مولا کہوں گا، میں تو مولا کہوں گا کیونکہ حدیث میں آ گیا ہے. تو میں کہتا ہوں جناب آپ کی جرت کو سلام. آپ نے جنگل کے اندھیرے میں ایک چراغ جلایا، تو آپ کی جرت کو میں سلام کرتا ہوں. اختلاف اپنی جگہ آپ سے، لیکن یہ بات آپ نے کمال کر دیا. تو اس کے بعد ان کی جماعت کے کچھ مولانا حضرات انہوں نے کہا یار اس پر واقعی کوئی غور و خوض کرنا چاہیے. انہوں نے حدیثیں پڑھنی شروع کی، اسپیشلی اس حدیث کو تلاش کیا. تو کہتے ہیں بھائی یہ تو اتنی کتابوں کے اندر آئی پڑھی ہے، اس کا انکار ممکن ہی نہیں. سبحان اللہ. تو میں بھی آپ کو بتا دوں، یہ جو حدیث ہے نا جس میں سرکار نے فرمایا جس کا میں مولا علی بھی اس کا مولا، درجنوں کتابوں کے اندر یہ حدیث درجنوں سند کے ساتھ موجود ہے. انکار کا حق بنتا نہیں. یہ حدیث موجود ہے کتابوں میں، اور کئی کتابوں میں موجود ہے. تو سرکار کا ارشاد حق ہے، جس کا میں مولا اس کا علی بھی. جس کو ٹھنڈ پڑی ہے، جس کا میں مولا اس کا علی بھی، جس کا میں مولا اس کا علی بھی. الحمدللہ حضرت علی ہمارے مولا ہے نا جی. اللہ بھی ہمارا مولا، ہمارے نبی بھی ہمارے مولا، ہمارے نبی کے صحابہ اور اہل بیت بھی ہمارے مولا، اور حضرت علی بھی ہمارے مولا ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا روحانی فیض اور توجہ ہم سب کو نصیب فرمائے. ایک اور آپ کی شان کی بات، سبحان اللہ. جب نبی کریم علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ شریف میں تشریف لائے تو سرکار نے آ کر میثاق قائم فرمایا، مواخات قائم فرمایا. طریقہ کار کیا تھا؟ فرمایا ایک مہاجر کھڑا ہو جائے اور ایک انصاری کھڑا ہو جائے. کھڑے ہو گئے، فرمایا آج کے بعد تم دونوں بھائی بھائی ہو. پھر ایک کو کھڑا کیا، مہاجر کھڑا ہو جائے، ایک انصاری کھڑا ہو جائے. کھڑے کیا، فرمایا تم دونوں بھائی بھائی ہو. پھر کہا ایک اور کھڑا ہو جائے، ایک اور کھڑا ہو جائے. تو ایک ایک کر کے سرکار نے سارے مہاجر اور انصار صحابہ کو آپس میں کیا بنا دیا؟ بولیے. اب جو کوئی کہے نہیں لڑائی لڑائی، اس کی بات مانیں گے؟ قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، سن لیں برکت کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. فرمایا محبوب کے صحابہ یاد کرو نا اللہ کا احسان. پہلے تم اعداء دشمن تھے، لڑتے مرتے تھے آپس میں، لیکن میرا محبوب آیا ہے تو اس نے آ کر کیا بنا دیا ہے؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا ہے. تو ایک اور مقام سے سن لو. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن مومن کا بھائی ہے. سرکار نے جب بھائی بھائی بنا دیا تو قرآن بھی آ گیا مومن مومن کا بھائی ہے. اور حضور کی حدیث فرمایا المسلم اخی المسلم، فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. آگے حدیث ہے لیکن وہ موضوع سے ہٹ جائے گا. تو سرکار نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا، حضرت علی رہ گئے. کسی نے کہا علی، سرکار نے سب کو بھائی بنا دیا، تمہارا بھائی کس کو بنایا؟ فرمایا میرا بھائی تو کسی کو نہیں بنایا. اچھا تمہارا بھائی کوئی نہیں، اکیلے ہو؟ ہاں جی اکیلا ہوں. تو دل کو لگی کہ سب کے بھائی ہیں، میرا بھائی کوئی نہیں. آ گئے حضور کی بارگاہ میں، عرض کی آخیت بین الناس وترکتنی، آقا سب کو بھائی بھائی بنا دیا، مجھے چھوڑ دیا. وترکتنی، مجھے چھوڑ دیا. سرکار نے فرمایا لما ترانی ترکتک، علی کیوں دیکھتے ہو یہ کہ میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے؟ اور ترکتک لنفسی، تجھے اپنے لیے چھوڑا ہے. سب کو بھائی بھائی بنا دیا، تیرا کوئی بھائی نہیں بنایا، فکر نہ کر، تجھے میں نے اپنے لیے باقی رکھا ہے. فرمایا علی انت اخی و انا اخوک، فرمایا اے علی تو میرا بھائی، میں مصطفیٰ تیرا بھائی، میں مصطفیٰ تیرا بھائی. کیا شان ہے یار. فرمایا تو میرا بھائی میں تیرا بھائی. اور آگے سرکار نے کیا ارشاد فرمایا؟ سبحان اللہ. فرمایا فقل، علی اگر تجھے کوئی کہے کہ تمہارا کوئی بھائی نہیں
تو فقل تو کہہ دینا انا عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں و اخو رسول ہی اور اس کے رسول کا بھائی ہوں. اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کے رسول کا اللہ کے محبوب کا بھائی ہوں. آگے سرکار نے ایک اور بات بھی ارشاد فرما دی. فرمایا لا یدعیھا احد بعد الا کذاب. فرمایا اے علی سن لو آج کے بعد جو بندہ تیرے علاوہ مجھے اپنا بھائی کہے گا فرمایا سچا نہیں ہوگا کذاب ہوگا. کیا ہوگا؟ یعنی نبی پاک کو بھائی کہنے کا حق صرف اور صرف نبی پاک نے حضرت علی کو دیا ہے. فرمایا علی تیرے سوا جو مجھے اپنا بھائی کہے گا کیا ہوگا؟ بولیے سی کیا ہوگا؟ لا یدعیھا احد بعد الا کذاب. فرمایا جو تیرے علاوہ مجھے اپنا بھائی کہے گا وہ کیا ہوگا؟ کذاب ہوگا. تو حضرت علی کا ادب سبحان اللہ. نبی پاک نے اپنا بھائی کہا لیکن حضرت علی نے کبھی خود کو رسول اللہ کا بھائی بولیے نہیں کہا. استاد جو کہہ دے شاگرد کو یار تو میرا بھائی ہے تو آگے سے شاگرد کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے بھائی جان اوکے ہو گیا. اور بھائی جی کدھر جا رہے ہو؟ کہتے ہیں نہیں. وہ بے شک لاکھ شفقتیں کرے استاد, لاکھ کہے کہ تو میرا بھائی ہے تو میرا دوست ہے, لیکن ادب والے شاگرد ہمیشہ یہی کہتے ہیں نہیں جی آپ کی کرم نوازی ہے, آپ کی محبت ہے, آپ کی شفقت ہے, آپ جو چاہیں مجھے نام عطا فرما دیں لیکن میں کبھی بھی آپ کو استاد کے علاوہ نہیں بلاؤں گا. ادب والوں کا یہ حال ہوتا ہے. تو حضرت علی نے رسول اللہ کو اپنا بھائی نہیں کہا تو حضور نے ان کو اپنا بھائی قرار دیا ہے. توجہ ہے. اچھا ایک اور حدیث ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے اجازت مانگی آقا لوگ بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں, آپ کی شان اتنی اونچی ہے تو آقا ہم آپ کو سجدہ کریں. جب بادشاہوں کو راجوں کو سجدہ ہوتا ہے تو آپ کی شان تو بڑی اونچی آقا, ہمیں اجازت دیجیے ہم آپ کو سجدہ کریں. تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اعبدوا ربکم, اپنے رب کی عبادت کرو, واکرموا اخاکم, اور اپنے بھائی کی عزت کرو. کس کی عزت کرو؟ اپنے بھائی کی. تو یہ سرکار کا کرم تھا, سرکار نے اپنے غلاموں کو اپنا بھائی کہہ دیا لیکن غلاموں میں سے تو کسی نے کبھی اپنا بھائی نہیں کہا نا. تو اس حدیث کو لے کر ایک مولوی صاحب نے کتاب لکھی ہے اور اس کے اندر کہا ہے کہ جتنے بھی اللہ کے مقرب بندے ہیں, نبی ہیں, ولی ہیں, صدیق ہیں, شہید ہیں, یہ سارے کے سارے ہمارے بڑے بھائی ہیں اور ان کا ادب بھی بڑے بھائیوں جتنا کرنا ہے. نبی پاک کا ادب معاذ اللہ کتنا کرنا ہے؟ بڑے بھائی جتنا کرنا ہے. اور بھائی وہ تو سرکار کا کرم ہے, سرکار کی رحمت ہے, سرکار جس کو چاہیں اپنا بھائی فرمائیں, وہ سرکار کی اپنی مہربانیاں. لیکن تمہیں کس نے حق دیا آگے سے یہ کہو کہ حضور بھائی ہیں ہمارے اور بڑے بھائی ہیں, اور پھر یہ بھی کہہ دو کہ معاذ اللہ ادب اتنا کرنا جتنے بڑے بھائی کا کرتے ہیں. اب یہ دیکھو نا, ایک بندہ, میں اپنے بڑے بھائیوں کی عزت کرتا ہوں, آپ بھی اپنے بڑے بھائیوں کی عزت کرتے ہیں, لیکن ایمانداری سے بتاؤ ایک طرف آپ کا بڑا بھائی آپ کو بلا لے, ایک طرف آپ کا باپ بلا لے, تو آپ کس طرف پہلے جاؤ گے؟ باپ کا کہنا پہلے مانو گے یا بڑے بھائی کا؟ تو نبی پاک کا ادب تو تم نے کھڑا کر دیا بڑے بھائی کے برابر. تو بڑے بھائی سے زیادہ تو تم اپنے ابے کا ادب کرتے ہو. اس کا مطلب کیا بنا کہ ابے کا ادب زیادہ, نبی پاک کا ادب کم. یہ کون سی بات ہے بھائی؟ اور یہ پھر اگر یہ گنجائش ہوتی شریعت میں کہ نبی پاک علیہ السلام کا ادب بڑے بھائی جتنا کرنا ہے, تو کوئی تو حدیث ہوتی ایسی, کوئی تو قرآن کی آیت ہوتی نا. بڑے بھائی کی بیگم ہماری کیا لگتی ہے؟ بھابھی. نبی پاک کی بیویاں ہماری کیا لگتی ہیں؟ مائیں لگتی ہیں. تو پھر بڑے بھائی والا حساب تو نہ ہوا نا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, نبی پاک کی بیویاں مومنوں کی, تو پھر سرکار تو باپ سے بھی بڑھ کر ہوئے نا. تفسیر روح المعانی میں 14ویں پارے کی تفسیر میں وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ, اس کی تفسیر میں لکھا ہے وَالنَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ بَلْ أَوْلَى,
اور سرکار امت کے بھائی نہیں بلکہ سرکار باپ کی جگہ ہیں. آگے کہتے ہیں بل اولا، بلکہ سرکار باپ سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں. سمجھ آئی نا؟ ہمارے والد کا ہماری جان پر اتنا حق نہیں جتنا حق ہمارے اوپر ہمارے نبی کا ہے. کبھی ضرورت پڑ جائے تو امت باپ پر نبی کو قربان کرتی ہے، نبی پاک پر باپ بیٹا سب کچھ قربان کرتی ہے. باپ بیٹا نبی پاک پر قربان کیے جاتے ہیں نا رشتے. پتہ چلا سارے رشتے بعد میں نبی پاک کا رشتہ. یہی بات قرآن میں سورہ توبہ میں فرمایا اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے بچے، تمہاری بیویاں، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے مکان، تمہارا سامان تجارت، تمہارا مال جس کے گھاٹے کا تمہیں ڈر ہے. اللہ نے 8 چیزیں گنوائیں. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ. فرمایا تمہارا باپ، تمہاری ماں، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد، تمہارا کنبہ خاندان، تمہارا مکان، تمہارا پیسہ، تمہارا مال جس کے ضائع ہونے کا تمہیں ڈر رہتا ہے، اگر ان میں سے کوئی چیز بھی تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ پیاری ہوئی تو فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. قرآن نے بتا دیا باپ بیٹا رشتہ دار کنبہ خاندان مکان جائیداد ہر چیز بعد میں ہے، اللہ کے محبوب کا ادب پہلے. تو سرکار نے بھائی کہنے کی اجازت کسی کو نہیں دی. فرمایا اے علی تمہارے علاوہ جو مجھے اپنا بھائی کہے وہ کیا ہوگا؟ کذاب ہوگا. بس ایک اور حدیث بس پھر گفتگو ختم. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت علی سے، فرمایا انت علی منی و انا منہ. فرمایا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. علی مجھ سے ہے اور میں علی مجھ سے ہے. کیا مطلب علی میری امت میں سے، علی میرے صحابہ میں سے، علی میرے غلاموں میں سے. سمجھ آ گئی نا؟ علی میری برادری میں سے، علی میرے رشتہ داروں میں سے، علی میری آل میں سے. تو فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. کیا مطلب؟ میرا کمال دیکھنا ہو علی کو دیکھ لو، میرا جمال دیکھنا ہو تو علی کو دیکھ لو. بحیثیت کمال جلال عظمت اور شان میں علی سے ظاہر ہوتا ہوں. فرمایا علی مجھ سے اور میں علی سے. اگلے الفاظ حدیث کے فرمایا وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ. فرمایا کہ علی ہر مومن کا دوست ہے. علی ہر مومن کا. آپ سب حضرت علی کو اپنا دوست مانتے ہیں؟ پکی بات ہے. تو فرمایا علی ہر مومن کا دوست. اگلے الفاظ ہیں بعدی، میرے بعد جو مومن ہے نا ان کا دوست کون ہے؟ حضرت علی. تو ہم سرکار کے بعد ہیں نا. ابھی جو پیدا ہونے لوگ بعد میں وہ بھی سرکار کے. قیامت تک آنے والے لوگ جتنے بھی حضرت علی سے پیار کرنے والے ہیں، پیار سچا ہو، یہ یاد رکھیے گا. دھاندلی یہ نہ ہو کہ حضرت علی سے تو پیار ہو لیکن جن کے پیچھے حضرت علی نمازیں پڑھے ان کو گالیاں دی ہوں. تو حضرت علی کہیں گے ظالماں میرے نال پیار کرنا ہے، جنہوں میں اپنا امام منی کھڑا انہوں دا حیا نہیں کردا، وہ تو پھر جھوٹا ہوا نا پیار میں. تو جو سچا پیار کرنے والے حضرت علی کا قیامت تک جتنے بھی آئیں گے، سرکار فرماتے ہیں علی مومنوں کا دوست ہے. وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بعدی، میرے بعد جتنے بھی مومن ہیں علی ان سب مومنوں کا کیا ہے؟ دوست ہے، ولی ہے. ولی کا معنی دوست ہے، مددگار ہے، مشکل کشا ہے لفظ ولی کا معنی. تو فرمایا علی ان سب کا دوست ہے، ان سب کا مددگار ہے. تو حضرت علی الحمدللہ میرے بھی دوست ہیں، آپ سب کے بھی سچے دوست ہیں. حضرت علی سچے دوست ہیں کہ ہماری طرح نہیں؟ حضرت علی سچے دوست ہیں. سچا دوست کون ہوتا ہے؟ جب یار پر مشکل پڑے تو کام آتا ہے کہ نہیں؟ بولے سچا دوست ہے ہی وہ جو مشکل میں اگلے کے کام آئے. جو مشکل پڑے اور چھوڑ کر بھاگ جائے وہ سچا یار ہے نہیں، وہ سچا دوست نہیں. حضرت علی سارے مومنوں کے دوست ہیں.
اور سچے دوست ہیں تو ماننا پڑے گا جس پر مشکل پڑتی ہے مولا علی اس کے کام بھی آتے ہیں۔ اب اگر اجازت ہو تو ایک مثال ہے، اس پر دے دوں؟ سچی دوستی کی ایک مثال ہے۔ جی جی، ہمارے ہاں آج کل سمجھتے ہیں بھی میری بڑی پکی یاری ہے، میری بڑی پکی یاری ہے، تو آج کل کی کیا یاری ہے؟ یا پیسے کی یاری ہے، یا حسن کی یاری ہے، یا کسی کی عزت دے کر اس کے ساتھ چمٹ جانا، بھائی یہ یاری اپنے مطلب کی یاری ہے آج کل۔ بھائی اصلی یاری کوئی کہیں کہیں ملے گی۔ ایک بابا جی تھے، وہ اپنے بیٹے کو سمجھایا کرتے تھے، وہ بیٹے رات کو دیر سے نہایا کر، جلدی آ جا کر، حالات ٹھیک نہیں تھے۔ اور کہا بابا میرے یار ہیں، وفادار ہیں، میں ان کے ساتھ رہتا ہوں، اب میرے یار بڑے اچھے ہیں، مجھے ان سے کوئی خطرہ نہیں، اکٹھے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ انہوں نے کہا اب پترا کیڑیاں یاریاں آج کل۔ باپ بڑا سمجھائے کہ حالات وہ نہیں ہیں تو بیٹا نہ سمجھے، تو باپ نے کہا چلو پھر بیٹے میں تجھے کسی دن سمجھاؤں گا۔ ایک دن رات کا وقت ہوا تو باپ نے کہا بیٹے کو چل ذرا تیرے یاروں سے مل کے آتے ہیں۔ چلے گئے ایک کے پاس، رات ہی رات کو جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، خیر ہے اور یار اتنے پیسے چاہیے۔ کہتا ہے یار پہلے بتایا ہوتا، جیسے ہم کہتے ہیں تو کل دسیا نا میں کر لے تو میں لا بیٹھا۔ اس نے کہا یار پہلے بتایا ہوتا، اب تو نہیں۔ ایک نے ٹال دیا، دوسرے نے ٹال دیا، سارے یاروں نے ٹال دیا۔ جب رات کا وہ پچھلا پیر ہو گیا، اب باپے نے کہا چلو پتر اب میں تجھے دکھاتا ہوں پھر یاری کیا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس باپے نے اپنے بیٹے کو لیا ساتھ، دور کہیں جنگل میں، دیہات میں، کسی جھوپڑی کے پاس چلا گیا، جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ اس بابے نے نام نہیں بتایا، کہتے ہیں میں تیرا یار تے میرے نال میرا پتر بھی ہے، میں تیرا یار تے میرے نال میرا پتر بھی ہے۔ انہوں نے کہا چلو رکو میں آیا، پنجابی بیان کر دیں؟ جی جی، رکو میں آیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ انہوں بابا جڑا اندر والا ہے انہیں دروازہ ہی نہیں کھولے۔ 10 منٹ گزر گئے، 20 منٹ گزر گیا، منڈا اوکھا سکھا ہوں کہندا ابا میرے یاراں نے گل تو سن لی، تیرے والے نے بوا بھی نہیں کھولیا، تو کہنا میں وکھانا یاری۔ انہیں کہا پتر صبر تے کرنا ہی، ٹھنڈا تے ہونا، تھوڑا انتظار کر۔ ادھا کہ گھنٹہ گزریا نا، اس جھپڑی والے بابے نے دروازہ کھولیا۔ دروازہ جلے کھولیا تو انہیں ویکھیا اگے بابا کھڑا ہے، ہاتھ چ تلوار ہے، پیچھے اندر منڈا کھڑا ہے، اندر سر اتنے پانڈے وڈی ساری، پیچھے اندی لڑکی کھڑی دلہن بن کے، لڑکی سب تو پیچھے کھڑی دلہن بن کے۔ انہیں کہا خیر ہے دروازہ کھول دیر کے اولادی، منڈا اوکھا ہو کے بولیا اب بابا خیر ہے میرا ابا کلے دا ہے تو دروازہ نہیں کھولیا۔ انہیں کہا پترا ادھی راتی جلے یار یار کو لاوے تو خیر نال تو نہیں آندا نا، مینوں لگیا شاید کسی دشمن دا ڈر ہے تو میں تلوار چکن لگ پیا، تلوار لبن لگ پیا، متا کسی نال لڑنا پوے تے تلوار میرے ہتھی ہونی چاہیے۔ پھر میں سوچا کہ ادھی راتی بھی آیا، ہو سکتا ہے کسی دا پیسہ دینا ہوئے تو انہیں تنگ کیتا ہوئے، پیسے دی لوڑ ہوئے، اور میں گھر دا سارا پیسہ مال ٹکا جمع کر کے پنڈ بن لی تے انہیں منڈے دے سر تے رکھا دیتی بھی چھڑ کے آنی، ایتھے نہیں پڑھانی، چھڑ کے آنی۔ پھر میں کیا ادھی راتی آیا تے کیا میں آیا تیرا یار تے میرا منڈا بھی نال ہے، ہو سکتا ہے منڈے واسطے رشتہ منگنا ہوئے تے میرا یار رشتہ منگے تے نہ تے نہیں ہونی چاہیے نا، بس ادھر رشتہ منگے ادھر میری بیٹی تیار ہوئے رشتے واسطے۔ اس پر میں تیاری کرن لگ گیا سی، وگرنہ اور کوئی گل نہیں۔ وہ منڈا کہندا ابا واقعی اینو کہندے نے سچی یاری، بولیا نہیں، ہو سکتا ہے این دی لوڑ ہوئے، ہو سکتا ہے آ کام ہوئے، ہو سکتا ہے آ کام ہوئے۔ اور ایک بابا یاری دے تقاضے نو اگر سمجھ جاوے، او ادھی رات ویلے پکارن والے دی پکار تے اینی تیاری کردا، ہو سکتا ہے پیسے دی لوڑ ہوئے، ہو سکتا ہے رشتے دی لوڑ ہوئے، ہو سکتا ہے کسی دشمن دا ڈر ہوئے۔ اور ایک بابا اگر بابے نال لائی یاری اس طرح نبھانا جاندا ہے تو مولا علی جنہاں نے کائنات دے سارے مومناں دے نال یاری لائی ہوئی ہے، سرکار نے فرمایا وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِن، فرمایا علی ہر مومن دا یار ہے۔
جے بابے انہاں نبھانا جانتے ہیں تو مولا علی تو پھر سارے بابیاں تو زیادہ شان والے خدا کی قسم ہے کوئی سچی طلب والا ہو مولا علی کو پکارے تو مولا علی ضرور کام آتے ہیں ضرور مدد کرتے ہیں لیکن مدد اسی کو ہوتی ہے جو پہلے یقین بھی رکھتا ہو جس کا یقین ہی نہیں جو یقین نہیں پکارے گا نہیں جو پکارے گا نہیں اس کو کچھ ملتا بھی نہیں اسمیل کی دکان پہ چلا جاؤ منہ بند کر کے کھڑا ہو جاؤ دکان پہ پہنچ گئے ہیں منہ بند ہے سودا نہیں ملے گا سودا لینا ہے تو دکان پہ بھی جانا پڑے گا منہ بھی کھولنا پڑے گا مانگنا پڑے گا پھر سودا ملتا ہے تو مولا علی سے سودا لینا ہے اللہ کے محبوب سے سودا لینا ہے تو ان کے در کا منگتا بھی بننا پڑے گا مانگنا بھی پڑے گا پھر سچی عقیدت بھی پیش کرنی پڑے گی پھر انشاءاللہ فیض دیکھنا کیسے جاری ہوگا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ان کا فیض ہم سب کو نصیب فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین